الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العلي العظيم وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم۔ محترم سامعین خطبہ جمعہ، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام میں 3 مسجدوں کی بڑی اہمیت ہے۔ ایک مسجد حرام خانہ کعبہ، دوسری مسجد نبوی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی ہوئی مسجد، اور تیسری مسجد اقصی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد حرام میں نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 کے برابر ہے، اور مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا ثواب 1,000 کے برابر ہے، اور مسجد اقصی میں نماز پڑھنے کا ثواب 500 نماز پڑھنے کے برابر ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے پہلی مسجد اس زمین پر کون سی بنائی گئی اللہ رب العزت کی عبادت اور بندگی کے لیے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خانہ کعبہ، مسجد حرام۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا اس کے بعد کون سی؟ تو آپ نے فرمایا مسجد اقصی۔ ابو ذر نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم کان بینہما، دونوں مسجدوں کے درمیان کتنا فرق تھا تعمیر میں؟ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سنہ، 40 سال۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث ارشاد فرمائی ہے اس میں بڑی نصیحتیں ہیں۔ مسجد اقصی، اس کی اہمیت دین اسلام میں بہت ہے۔ قبلہ اول، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ شریف میں تشریف فرما تھے 13 سال، تو آپ خانہ کعبہ کے رکن یمانی کے پاس نیت باندھتے تھے تاکہ خانہ کعبہ بھی سامنے ہو اور مسجد اقصی بھی سامنے ہو جائے، اور دونوں قبلہ جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہو جائے۔ لیکن آپ جب مدینہ شریف آپ نے ہجرت فرمائی تو آپ کو بے چینی تھی، لیکن آپ نے 17 مہینے مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی۔ یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ دین اسلام میں جو 3 مسجدیں ہیں، 3 حرم ہیں، ان میں سے ایک ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آزمائشیں ٹوٹیں یا پریشان کیے گئے، صحابہ کرام کے لیے عرص حیات تنگ ہو گیا، تو اللہ رب العزت نے آپ کو معراج نصیب فرمایا۔ مسجد حرام سے راتوں رات حضرت جبریل لے کر کے مسجد اقصی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جا کر کے وہاں پر پہنچایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتیاز یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں انبیاء کی امامت فرمائی۔ سارے انبیاء اللہ رب العزت کے حکم سے وہاں پر آ کر کے موجود ہو گئے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصی میں سارے انبیاء کی امامت فرمائی ہے۔ پھر وہاں سے آپ معراج کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تشریف لے گئے۔ اس امامت کا سب سے بڑا پیغام یہ تھا کہ رہتی دنیا تک کے انسانوں یہ سمجھ لو کہ حضرت آدم سے لے کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنا بھی انبیاء آئے اس دنیا میں گولڈن چین ہیں، یہ سلسلۃ الذہب ہیں۔ حضرت آدم نے جو بات کہی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات کی۔ یہ سب ایک ہستی کی طرف سے آنے والے ہیں اس زمین پر، ان کا پیغام ایک ہے، ان کا مشن ایک ہے۔ دوسرا پیغام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کا یہ تھا کہ رہتی دنیا تک کے لوگوں کو یہ معلوم ہو جانا چاہیے کہ اب امامت چلے گی اور سیادت چلے گی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چلے گی اس زمین پر۔ رہتی دنیا تک کے پیغمبر، سارے انبیاء کے امام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ ایک نئی اسٹیٹ قائم ہونے والی تھی، نئی حکومت کھانے والی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیادت میں، تو مسجد اقصی میں سارے انبیاء کی سربراہی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت آپ نے فرمائی۔ محترم سامعین کرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو مدینہ میں تشریف فرما تھے، اور آپ نے
جو کچھ وہاں کیا وہ ہمارے سامنے واضح ہے۔ خانہ کعبہ، اس کی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے کی تھی، اس کی جو تعمیر نو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی۔ اسی طریقے سے مسجد اقصیٰ کی جو تعمیر ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام نے کی، اور اس کی جو تعمیر نو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی۔ سب سے پہلا گھر جو اللہ رب العزت کا خانہ کعبہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بتوں سے پاک کیا۔ 8 ہجری میں آپ بتوں کو ٹھوکر مارتے تھے اور کہتے تھے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا۔ اللہ رب العزت کا وہ گھر جو خالص اللہ رب العزت کی بندگی کے لیے قائم کیا گیا تھا، جہاں بت آ گئے تھے، جہاں شرک آ گیا تھا، جہاں خرافات تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سب صاف کر دیا اور اللہ رب العزت کی وحدانیت کے لیے وہ تیار ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کا وقت قریب تھا، آپ کو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ اشارے ہو گئے تھے کہ شاید تم اگلے سال نہ رہو اس زمین پر۔ آپ نے کہا کہ کاش مسجد اقصیٰ کے اندر سے بھی خرافات ختم ہو جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد گرچہ وہاں انبیاء آئے، اللہ رب العزت نے اس کے ارد گرد میں برکتیں نازل فرمائیں۔ وہاں حضرت ابراہیم آئے، وہاں حضرت یعقوب آئے، وہاں حضرت داؤد آئے، وہاں حضرت سلیمان آئے، وہاں حضرت زکریا آئے، وہاں حضرت موسیٰ آئے، وہاں حضرت مریم آئی، وہاں حضرت عیسیٰ آئے۔ بارکنا حولہ، اس کے درمیان ہم نے برکت نازل فرمائی۔ لیکن اہل کتاب کی نالائقیوں کی وجہ سے مسجد اقصیٰ میں حالات بہت ہی ناگفتہ بہ تھے، خرافات تھی۔ عیسائیوں نے شرک کر لیا تھا اللہ رب العزت کی شان اور اس کی بندگی میں، حضرت جبریل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شامل کر کے ثالث و ثلاثہ وہ کہتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تڑپ تھی کہ مسجد اقصیٰ بھی صاف ستھرا ہو جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں یہ نہیں ہو سکا۔ آپ کی احادیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ ایک دن مسجد اقصیٰ آزاد ہوگا، یہ آپ نے بشارت دی تھی، اور یہ بشارت پوری ہوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے۔ 15 ہجری میں عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں فلسطین کا اور قدس کا محاصرہ کر لیا گیا۔ یہ شوال 15 ہجری، محاصرہ شدید تھا اور وہ سرنڈر کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ہماری جان خطرے میں ہے تو عیسائیوں نے سرنڈر کر دیا، لیکن انہوں نے شرط دی کہ مسلمانوں کا خلیفہ آ کر کے معاہدے پر دستخط کرے۔ 6 مہینے لگ گئے۔ ربیع الاول 16 ہجری میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد اقصیٰ میں جاتے ہیں اور وہاں معاہدہ ہوتا ہے، اور سارے معاہدات کی تفصیلات موجود ہیں، اس کا یہاں وقت نہیں ہے۔ 2 عظیم چیزیں ہوئی ہیں دوستو اور ساتھیو اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کی روشنی میں۔ ایک تو یہ ہوئی کہ جو ہیڈ پادری تھا وہ آپ کو چرچ دکھا رہا تھا، دیگر تفصیلات دکھا رہا تھا۔ نماز کا ٹائم ہو گیا تو آپ نے کہا مجھے نماز پڑھنی ہے۔ کہا آپ حضرت آپ یہی نماز پڑھنے؟ حضرت عمر نے فرمایا مجھے یہاں نماز نہیں پڑھنی، میں باہر نکل کر کے میدان میں نماز پڑھوں گا، کل کوئی مسلمان یہ نہ کہے کہ عمر نے یہاں نماز پڑھی تھی لہٰذا یہ مسجد ہے، یہ چرچ ہے، یہ چرچ رہے گا۔ اور جہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھی تھی وہاں آج مسجد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج بھی موجود ہے۔ دوسری بات یہ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد حضرت بلال جو مؤذن رسول تھے، جب وہ اذان دیتے تھے اور وہ یہ کہتے تھے اشہد ان محمدن رسول اللہ، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں جہاں بھی بیٹھے رہتے تھے آپ اشارہ کر کے کہتے تھے اشہد ان محمدن رسول اللہ۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد حضرت بلال اذان دینے کھڑے ہوئے، اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد جب اشہد ان محمدن رسول اللہ کہا اور انگلی اٹھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے تو غش کھا کر کے گر گئے۔ یہ محبت تھی صحابہ کی، یہ محبت تھی حضرت بلال کی۔ انہوں نے کہا میں اب مدینہ میں رہنا نہیں چاہتا، میرا دل نہیں لگتا، اور وہ شام میں جہاد کے لیے نکل گئے۔ یہ ساری تفصیلات کا حصہ ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح موجود تھے، معاذ بن جبل موجود تھے، عمر بن عاص موجود تھے، حضرت عمر موجود تھے۔ سب کی خواہش یہ تھی کہ بلال ذرا اذان دے دیں آج مسجد اقصیٰ میں تو منظر تازہ ہو جائے۔ حضرت بلال نے وعدہ کر رکھا تھا کہ میں اذان نہیں دوں گا، میرا حبیب تو اس دنیا سے چلا گیا ہے، لیکن حضرت عمر خلیفہ وقت نے کہا اذان دے دو مسجد اقصیٰ میں، آج تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بشارت تھی اس کا دن ہے۔ حضرت بلال کھڑے ہوئے، اشہد ان لا الہ الا اللہ پر پہنچے، اس کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچے تو انگلی اٹھ گئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے، غشی کھا کر گرے۔ راوی لکھتے ہیں کہ حضرت عمر اتنا روئے کہ داڑھی تر ہو گئی۔ یہ وہ اللہ تعالیٰ کی خوف، اس کی خشیت سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے، دین اسلام کا جو مشن ہے اور اس کا جذبہ ہے اور جو جہاد فی سبیل اللہ ہے اس سے اتنا زیادہ وہ معمور تھے کہ ان کی زندگی میں وحدہ لا شریک تھا، ان کی زندگی میں آخرت تھی، ان کی زندگی میں جنت ہی جنت تھی۔ مسجد اقصیٰ فتح ہو گیا، 400 سال مسلمانوں کے پاس رہا،
اس کے بعد پھر صلیبی جنگ جو آزا ہوئی اس کے ذریعے پھر عیسائیوں نے اس کو اپنے قبضے میں کر لیا. لیکن اللہ کا کرنا کیا ہوا کہ محض 90 سال ان کے پاس رہا اور اللہ رب العزت نے یہ سعادت بخشی سلطان صلاح الدین ایوبی کو. 583 ہجری میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے مسجد اقصی کو دوبارہ آزاد کر لیا. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عمر نے جو آزاد کرایا اس کے بعد سے لے کر کے خلافت عثمانیہ تک صرف 90 سال وہ عیسائیوں کے پاس رہا, مسلمانوں کے پاس رہا. صلاح الدین ایوبی نے بڑا کارنامہ انجام دیا اور آپ کو معلوم ہے, آپ نے پڑھا ہوگا, ضرور پڑھا ہوگا. انہوں نے سوچا کہ مسجد اقصی کی زمین تو بہت ہے, یہ اللہ کی بابرکت زمین ہے. انہوں نے کہا کہ اس کے ارد گرد تو ہم کو دیواریں اٹھا دینی چاہیے, فصیل اٹھا دینی چاہیے. آج بھی آپ نقشے میں دیکھتے ہوں گے تو فصیل موجود ہے. قربان جائیے صلاح الدین ایوبی پر, اپنے کندھوں پر پتھر اٹھا اٹھا کر کے سارے مجاہدین کے ساتھ وہ ڈھوتے تھے اور فصیل مسجد اقصی کی بن رہی تھی. بات پہنچتی ہے خلافت عثمانیہ تک. عبد الحمید ثانی خلیفہ ہیں. یہودیوں کا ڈیلیگیشن پہنچتا ہے کہ حضرت آپ کے ہاں جو اکنامک کرائسس ہے, پیسے کی بڑی کمی ہے, ہم آپ کو سونے اور چاندی دینے کے لیے تیار ہیں, بس یہودیوں کو وہاں جگہ دے دیجئے فلسطین میں اور قدس میں آباد ہونے کے لیے. عبد الحمید ثانی نے عظیم جملہ کہا تھا. انہوں نے کہا تھا پوری دنیا کے برابر اگر تم مجھے سونا دے دو تو بھی میں تمہیں فلسطین نہیں دے سکتا, قدس نہیں دیتا. اور یاد رکھو قدس میری ملکیت نہیں ہے, امت مسلمہ کی ملکیت ہے. یہ وہ جگہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسراء ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج ہے, انبیاء کی سرزمین ہے. میری ملکیت نہیں ہے, امت مسلمہ کی, عالم اسلام کی ملکیت. یہودیوں نے سازش کی. 1924 میں خلافت ختم ہو گئی اور استعمار کا راج ہوا. سامراجیت کا جو ولولہ تھا اور اس کی پوری دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ممالک غلام ہوتے چلے گئے. تو بیت المقدس, فلسطین, اس کے اطراف, یہ سب انگلینڈ کے ہاتھ میں آ گئے, برطانیہ کے ہاتھ میں آ گئے. اور 1948 میں وہاں باقاعدہ گویا کہ قبضہ کر لیا یہودیوں نے مسجد اقصی پر, قبلے پر, قدس پر اور وہاں کی آبادی پر. آج کیا صورتحال ہے وہاں؟ ہم کو اللہ رب العزت نے کھانا دیا ہے, پانی دیا ہے, گھر دیا ہے, ٹھیک سے رہتے ہیں. یاد رکھیے وہ اپنے گھر سے نکالے گئے, ان کو قتل کیا گیا, بیوائیں سسک رہی ہیں آج, یتیم بلک رہے ہیں آج, نوجوانوں کا خون ہے جو سوکھتا نہیں ہے بیت المقدس میں, مسجد اقصی کے اطراف. خیموں میں دھکیل دیا گیا ان کو, ان کی زمینوں سے ان کو بے دخل کر دیا گیا. دنیا میں کوئی آنکھ نہیں تھی جو ان کے لیے روئے سوائے ان مومنین کے لیے جن کے ہاتھوں میں کوئی طاقت نہیں تھی. عالم اسلام کے مومنین ان کے لیے دھڑکتے ہیں, وہ روتے ہیں, اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں کر سکتے. میری ملاقات سابق امام مسجد اقصی کی ان سے بھی رہی اتفاق سے. وہ یہ کہا کرتے تھے بیچارے, تو وہاں آ کر کے کیا کر سکتے ہو ہمارے لیے؟ کچھ نہیں کر سکتے, لیکن اتنا تو کر سکتے ہو کہ جب تم تہجد کی نماز میں ہو تو ہمارے لیے تم دعا کرتے ہو. اتنا تو تم کر سکتے ہو, ہم تم سے یہی چاہتے. یاد رکھیے خیموں میں جو دھکیل دیے گئے تھے اور بچے تھے آج وہ دادا ہو گئے ہیں. اسی مرکز میں ایک فلسطینی سے میری ملاقات ہوئی اور میں نے جب ان سے یہ تذکرہ چھیڑا تو انہوں نے کہا میں اس کی خود مثال ہوں, میں آج بوڑھا ہو گیا, میں خیمے میں پیدا ہوا, خیمے میں جوان ہوا, خیمے میں بچے پیدا ہوئے, خیمے میں میرے پوتے پیدا ہوئے. عالم اسلام کا ضمیر کہاں ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی, ہمارے پرکھوں کا جو ہمارے پاس اثاثہ ہے وہ یہی ہے کہ جو 2 حرمین ہیں وہ آزاد ہیں. ہم مکہ جا سکتے ہیں, وہاں اللہ رب العزت کے خانہ کعبہ میں عبادت کر سکتے ہیں, مسجد نبوی میں عبادت کر سکتے ہیں, مسجد اقصی میں ہم نہیں جا سکتے. حالات تنگ ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت, ہمارے اسلاف کی قربانیاں اور آج ساری رشہ دمانیاں, یہ سن کر کے بڑی تکلیف ہوئی ہے کہ ابھی 2-4 دن پہلے وہ لوگ جن کے ہاتھ میں اقتدار ہے, وہ لوگ جو کچھ کر سکتے ہیں, جو پریشر ڈال سکتے ہیں, عالم اسلام کے حکمراں, وہ دھیرے دھیرے سرنگو ہوتے جا رہے ہیں, اپنا سر نیچے کرتا چلے جا رہے ہیں. عالم اسلام کے مسلمانوں کی حالت الحمدللہ ایسی نہیں ہے. ان کے دل میں ایمان دھڑکتا ہے, لیکن آپ ان کے حکمراں کو کیا کہیں گے؟ ہمارے بہت سارے تعویل کرنے والے لوگ یہ لکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہودیوں کے ساتھ صلح کی تھی, لیکن آپ نے مدینہ پہنچنے کے بعد جو یہودیوں سے صلح کی تھی وہ یہ تھی کہ تم دھوکہ نہ دینا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے پاس اقتدار اور طاقت آ رہی تھی, آپ نے یہودیوں کو کہا تھا تمہاری دھوکہ دھڑی جیسا حضرت موسیٰ کے ساتھ تھی ویسا یہاں مت کرنا. ان کے ساتھ یہ وعدہ تھا کہ ظلم نہیں رہے گا, ظالم کا ساتھ تم نہیں دو گے. ان کے ساتھ جو معاہدہ تھا وہ یہ کہ مدینہ شریف کے تحفظ کے لیے تم کو کام کرنا ہے. اور جس دن انہوں نے دھوکہ دھڑی کی اور انہوں نے وعدہ خلافی کی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینہ سے نکال دیا اور ان کی سخت سزائیں دی.
وہ ہے معاہدہ آج۔ دوستوں اور ساتھیوں، آج ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بتائیں کہ مسجد اقصی کیا ہے، فلسطین کا مسئلہ کیا ہے، قدس کا مسئلہ کیا ہے، اپنی بیویوں کو بتائیں، نیو جنریشن ہے اس کو بتائیں، اور یہ بتائیں کہ قرآن مجید کی آیت جب تک اس زمین پر انسان بستا رہے گا یہ آیت بولتی رہے گی، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے لوگو جو ایمان لائے ہو یہودیوں کو اور عیسائیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ، بعضهم اولیاء بعض، یہ آپس میں دوستی کریں تو کریں، ومن یتولہم منکم، تم میں سے کوئی اگر ان کے ساتھ دوستی کرے گا فإنہ منہم، تو انہی میں شمار کیا جائے گا، ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ رب العزت ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ مسئلہ ایسے ہی نہیں رہے گا، کتنے ظالم اس دنیا میں آئے چلے گئے، آج جو ظالم ہیں جو سرپرستی کر رہے ہیں اسرائیل کی، اور جو ہمارے نادان حکمران ہیں جو ان کی پیچھے چل رہے ہیں، یہ مسئلہ ایسا نہیں ہوگا۔ عالم اسلام اور پوری دنیا کے مسلمان مسجد اقصی کے لیے ان کا دل دھڑکتا ہے، ان کے دل میں ایمان ہے، ان کی دعائیں ہیں، انشاءاللہ العزیز حالات بدلیں گے، مسجد اقصی انشاءاللہ آزاد ہوگا۔ جیسے ہم کعبہ میں نماز پڑھ رہے ہیں، جیسے ہم مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہے ہیں، وہ دن دور نہیں ہے کہ انشاءاللہ العزیز مسجد اقصی میں ہماری نمازیں ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اس کی توفیق عنایت فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ الغفور الرحیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔